سردار صاحب جن کی گفتگو ان کے زندگی بھر کے تجربے کے نچوڑ ہوتی ہے. آپ 10 منٹ ان کے پاس بیٹھیں تو 10 دن کے لیے آپ کو تازگی ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت اہم ہے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو تجاویز سردار صاحب نے دی ہیں، میری اپنی رائے یہی ہے کہ ان کو عملی شکل دی جائے. ماحول پاکستان اور آزاد کشمیر کا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے باوجود دشمن کی کوششوں کے وہ ایک مستحکم ریلیشن شپ رہا ہے. باوجود کہ بھارت نے کوشش کی ہے کہ کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے بارے میں خیالات کو خراب کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن جو آج کے حالات ہیں اور بالخصوص ہندوستان کے ساتھ یہ جو تھوڑے دنوں کی جنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک مستقل قسم کی پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے، وہ ایک دنیا کے لیے عجیب ایک کیفیت ہے. اور اس سے ماحول اتنا بدلا ہے کہ اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس سے بڑی نالائقی ہماری طرف سے کوئی نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ فرمائیں کہ انڈیا بنگلہ دیش کے بارے میں کیا خیالات رکھتا تھا اور بنگلہ دیش میں کیسے تبدیلی آئی. اور 25 دسمبر کو وہاں حضرت قائد اعظم علیہ رحمت کا یوم پیدائش منایا گیا اور پاکستان کے ہائی کمشنر کو وہاں صدارت کی دعوت دی گئی. اور جو اس کی آرگنائزر تھیں انہوں نے بعد میں، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم ہمارے بانی ہیں اس ملک کے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش اور پاکستان دو الگ ملک تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ باوجود اس بات کے ہم ایک قوم ہیں. یہ جو ماحول میں تبدیلی آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے. اب میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف سردار صاحب نے توجہ دلائی ہے ان پر عملی طور پر کام کرنا چاہیے. اور اس کی ابتدا میری خواہش یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ یہاں آج موجود ہیں، آپ کشمیر کے لوگوں کی ایک کمیٹی وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملے، ان کے ساتھ آئندہ کے پروگرام کو ڈسکس کرے اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کرے. اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کو بھی ملیں اور صدر پاکستان کو بھی ملیں، اور اگر دوسری جماعتوں میں سے کسی کو اگر مل سکتے ہیں آپ تو ان کو بھی ضرور ملیں، تاکہ سب کی ایک رخ کی پالیسی ہو. اور اس میں قوت ہی اسی صورت میں آئے گی کہ اگر یہ محسوس وہ کریں کہ آزاد کشمیر کے لوگ یا کشمیر کے لوگ اب اس میں زیادہ دیر مار کھانے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. میں بہت دنیا میں پھرا ہوں مؤتمر کی طرف سے، بطور انفارمیشن منسٹر کی طرف سے کی وجہ سے، اور میں انڈیا میں بھی گیا تو وہاں پر ہمیں
3 ہم وکلاء تھے جو بار ایسوسیشن کے صدر تھے، تو ہمیں انوائٹ کیا گیا دہلی ہائی کورٹ بار، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی زندگی یہاں بہت تنگ ہے، اور تعصب اتنا ہے کہ میں نے نہ کوئی ملازمت مل سکتی ہے، اور اگر میں بار کا ممبر بننا چاہتا تھا تو وہ ممبرشپ بھی مجھے ریفیوز کر دی گئی۔ اس نے کہا کہ میں جو سینئر وکلاء ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کو ہاتھ لگایا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے ممبر بنا لیں۔ تو جب کوئی غیر مسلم یعنی ہندو آ جاتا تھا وکیل، تو مجھے اپنی کرسی سے اٹھنا پڑتا تھا اس کے لیے، اور اتنی ذلت آمیز باتیں اس نے بتائیں کہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ جب مجھے دوسرے دن سپریم کورٹ بار نے مجھے بلوایا، اور کیونکہ انڈیا میں ایک ہی جگہ پر سپریم کورٹ دلی میں ہی ہے، یہاں تو اس کے بینچز ہیں لیکن وہاں دلی میں ہی ہے، وہاں بڑی بار تھی۔ تو میں نے ابھی بات شروع نہیں کی تھی، تو ایک نوجوان میجر کول وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ پاکستان میں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بار ایسوسیشن میں بھی خاصے مقبول ہیں، تو آپ وہاں کی ایک کمیٹی بنائیں وکلاء کی، ہم یہاں ایک کمیٹی بنائیں گے اور پھر انڈیا اور پاکستان کو قریب لانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا کہ اصل میں آپ کو کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ یہاں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انصاف کا سلوک کریں، ان کی عزت کو باہر رکھیں، تو یہ ان کمیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا کہ میجر کول یو ہیو تھرون اے لوز بال اینڈ ہی ہیز ہٹ اٹ ویری ہارڈ۔ تو بعد میں مجھے ملا تو کہنے لگا کہ میں نے جو گزارش کی تھی اس پر آپ غور ضرور کریں۔ اس لیے وہ تو وہ زمانہ تھا، جب کہ ابھی یہ موجودہ جو جنگ ہوئی ہے حال ہی میں وہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد تو اب حالات بہت بدل گئے اور مزید بدلیں گے۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اور اس تیاری کے لیے آپ مشاورت کا ایک سلسلہ جاری رکھیں، اور اس میں آپ پھر لائے عمل طے کریں۔ آپ کے پاس اتنی بڑی قوت ہے دنیا میں، کشمیری نوجوان بچے، میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے وہ صبح سویرے حال کھلنے سے پہلے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سارا دن وہ کشمیر کے معاملے میں پیمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، اور بغیر کھائے پیے وہ رات کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ فورس جو ہے یہ ہر ملک میں موجود ہے، اور ان کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے ماس وائز کے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس لیے ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی رابطے قائم کرنے چاہیے، اور انہیں گائیڈ لائن دینی چاہیے، لیکن وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ یہاں کے لوگوں کو گائیڈ لائن دے سکنے کے قابل ہے۔ اس لیے میری خواہش یہ ہوگی کہ اس موجودہ یہ جو آج کا اجتماع ہے اس کو بھی معنی خیز بنایا جائے، اس کے اندر بھی روابط سے قائم کیے جائیں۔ میں نے جب میری خوش قسمتی تھی کہ سردار ابراہیم صاحب نے کچھ وقت پنڈی میں بھی وکالت کی، اور وہ ہر وقت جب فارغ ہوتے تھے تو جہاں میں ہوتا تھا وہاں آ جاتے تھے، اور بہت اچھا تعلق رہا۔ اور میں ایک دفعہ مجھے بلایا گیا، علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا گیا تھا، خورشید صاحب صدر تھے اس وقت، تو مجھے ٹھہرایا گیا ریسٹ ہاؤس میں مظفر آباد میں۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ سردار ابراہیم صاحب آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا میں خود ان کے پاس جاؤں گا۔
تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ میں خود جاؤں گا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ آئے اور مجھ سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹے کو اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ میں اس کو بتاؤں کہ آپ سیاست اگر کرنی ہے تو پھر اس طرح کریں جیسے راجہ ظفر الحق نے کی ہے۔ میں نے 56 میں مسلم لیگ جوائن کی تھی سردار عبدالرب لشکر صاحب کے ہاتھ کا، 56 میں جب میں نے گریجویشن کی گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ لیکن اس سے لے کر آج تک بہت اونچ نیچ دیکھنا پڑی، لیکن میں نے پارٹی نہیں بدلی، نہ یہ کوئی تصور آیا۔ بلکہ ایک امتحان ایسا بھی آیا کہ میں پرویز مشرف کو ہر روز اس کے خلاف بیان دیتا تھا، لیکن اس نے پھر کوشش کی کہ مجھے مل تو لیں۔ میں نے کہا میرا ان کے ساتھ کام ہی کوئی نہیں ہے، میں کیوں ملوں؟ بہرحال میں نے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور انہوں نے بھی کہا کہ شاید کوئی میاں صاحب کے لیے راستہ نکل آئے تو آپ مل تو لیں۔ کافی رد و قد کے بعد میں نے کبھی اپنے گھر میں مشاورت بلائی، کبھی کس طرح، آخر میں چلا گیا۔ اس نے کہا مجھے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے، پارٹی کی قیادت بھی آپ اپنے پاس رکھیں جو آج کل ویسے بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور مجھے کئی دفعہ اپنے ساتھیوں نے کہا ہے کہ آپ نے راجہ ظفر الحق نے کئی دفعہ ریڈ لائن کراس کی اور آپ نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو میں نے انہیں کہا کہ نہ وہ کرپشن کرتا ہے نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، میں کس بات پر اس کے خلاف کارروائی کروں۔ بہرحال تو میں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ یقین رکھیں کہ نہ کوئی جو باہر بھیجے ہوئے ہیں، نہ ان میں سے کوئی میری میاں صاحبہ، نہ ان میں سے کوئی مرد آ سکتا ہے، نہ کوئی خاتون آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح حالات بدلے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنا موقف سوچ کر ایمان کی کیفیت سے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے اور باعزت زندگی کے لیے ہم کوشش اور محنت کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔